کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس ملک میں بعض اوقات سب سے بڑا خطرہ سرحدوں پر نہیں ہوتا بلکہ طاقت کا مرکز اور عوام کے درمیان خاموشی جنگ سے پیدا ہوتا ہے؟ اور کبھی آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آیا ہے کہ عوامی لیڈر اچانک سے قومی سلامتی کے لیے کیسے خطرہ بن سکتا ہے؟ حالیہ دنوں میں پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا بیان سامنے آیا ہے اس نے پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک سخت اعلامیہ جاری کیا جس میں واضح طور پر کہا گیا کہ عمران خان پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ نہیں ہے بلکہ پاکستان کی سیکیورٹی کی ضمانت ہے۔ یہ صرف ایک سیاسی بیان نہیں تھا، یہ دراصل ایک کھلا چیلنج تھا ایک تعدد ادارے کو۔ اصل سے اس تنازع کی جڑ شروع کہاں سے ہوئی؟ جب چند دن پہلے ڈی جی ایس پی آر کے ایک افسران نے کانفرنس کی، اس کانفرنس میں بظاہر کسی کا نام تو نہیں لیا گیا لیکن اس میں جو اشارے دیے گئے وہ عمران خان کی طرف تھے، یعنی جیل سے شروع ہونے والے بیانات، سوشل میڈیا پیغامات اور عوامی جذبات رکھنے والی ایک سیاسی پارٹی پاکستانی ریاستی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ یہاں سے ایک بہت بڑا سوال جنم لیتا ہے کہ کیا ایک سیاسی رہنما کی آواز قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہو سکتی ہے، یا پھر اصل خطرہ وہ بیانیہ ہے جو طاقت اور عوام کے جذبات کو مزید بلند کر رہا ہے؟ پی آئی کی پارٹی نے واضح کہا کہ ڈی جی ایس پی آر نے اپنے آئینی ادارے میں رہ کر عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے۔ ان کا کہنا تھا جب ادارے سیاست میں بولنے لگے تو جمہوریت کمزور ہو جاتی ہے، اور جب جمہوریت کمزور ہو تو اصل سیکورٹی بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یہاں بات صرف عمران خان کی نہیں، بات اس سوال کی ہے کہ اس ملک میں طاقت کا اصل مقصد ہے کیا؟ آئین، عوام، یا وہ ادارے جو خود کو ریاست کی بنیاد سمجھتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے بیانیہ میں ایک اور نہایت اہم نقطہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا، ملاقاتوں پر پابندی لگانا اور انہیں میڈیا سے مکمل طور پر کاٹ دینا دراصل سچ کی آواز کو دبانے کی کوشش ہے۔ جب آپ کسی لیڈر کو عوام سے کاٹ دیتے ہیں تو اس کے خیالات کو نہیں بلکہ سچ کو قید کرتے ہیں۔ حکومتی حلقے بعض وفاقی وزراء نے اس جواب میں کہا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ قانونی علمبرداری کے تحت ہے۔ ان کا کہنا تھا اگر کسی کے بیانات ادارے کو نقصان دے تو جواب دینا ریاست کا حق ہے، مگر اصل سوال ابھی بھی کھڑا ہے کہ کیا ریاست کا مطلب صرف ادارے ہیں، یا ریاست اس عوام کا نام ہے جو ووٹ دے کر قیادت منتخب کرتے ہیں؟ عمران خان کے حامیوں کے لیے یہ معاملہ صرف ایک سیاسی تنازع نہیں، یہ ایک نظریاتی جنگ بن چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ہمیشہ ملک کو جوڑنے کی بات کی، نوجوانوں کو امید دی اور ایک خودداری پاکستان کا خواب دکھایا۔ انہیں غدار یا سیکورٹی رسک کہنا کروڑا ووٹرز کی توہین ہے۔ دوسری طرف نظام کے محافظوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ریاست میں کوئی بھی شخص اداروں سے بالاتر نہیں۔ ان کے نزدیک اگر کوئی بیان ایسا آ جاتا ہے جو ادارے کو نقصان دے تو اسے آزادی اظہار کے نام پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ٹکراؤ صرف سیاسی نہیں، یہ ایک آئینی جنگ ہے، اور یہ ایک نظریاتی امتحان ہے، اور شاید یہ مستقبل کے پاکستان کا راستہ طے کرے گا۔ دنیا کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی عوام اور اداروں کے درمیان فیصلہ بڑھا ہے تو اس ملک کی بنیاد کمزور ہوئی ہے، اور جب بھی آواز کو دبایا گیا تو سچ مزید طاقت کے ساتھ سامنے آیا ہے۔ آج پاکستان اس منظر پر کھڑا ہے، ایک طرف قوتیں ہیں جو حق سچ کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور دوسری طرف وہ آوازیں ہیں جو اس کام کو سوال اور جواب سنتی ہیں۔ تو سوال یہ نہیں کہ عمران خان خطرہ ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ایسا ملک جہاں اختلاف رائے کو دبانا چاہتے ہیں، یا ایک ایسا ملک جہاں سوال کرنا جرم نہ ہو؟ شاید یہ فیصلہ وقت کرے گا، شاید تاریخ لکھے گی، اور شاید یہ لمحہ ہمیں بتائے گا کہ اصل سیکورٹی بندوق سے نہیں بلکہ انصاف، آئین اور عوام کے اعتماد سے بنتی ہے۔ یہ جنگ صرف ایک شخص کی نہیں، یہ جنگ ایک نظریے کی ہے، یہ جنگ سچ اور خوف کے درمیان ہے، اور اس جنگ کا اصل جج آپ ہے۔ یہ معاملہ کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، جو کہ انہوں نے انٹرویو دیا ڈی جی کے افسر نے۔ بقایا آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں وہ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، اور اگر چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کر